ساری بات ہو گئی، لیکن اگر یہ بات نہیں کی تو بات انبیلنس بھی رہ جائے گی. اور یہ بھی ایک بہت اہم کریکٹر ہے گھروں میں فساد کا، وہ ہے لڑکی کی ماں. اب تک جو مجھے بڑے غصے سے دیکھ رہے تھے چہروں پر مسکراہٹ آتی کہ الحمدللہ ان کی باری بھی آئی ہے. لیکن باری کسی کی نہیں ہے، ہم سبھی کی باری ہے ان معنوں میں کہ ہم نے ہاتھ بٹانا ہے. وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، فقط نماز صدقہ نہیں ہے. گھروں کو آباد اگر آپ کر رہے ہیں، ایک گھر میں جا کر ایک دوست اگر کوئی جملہ کہہ رہا ہے، دوست کی نصیحت بڑی اہم ہوتی ہے عزیزو. اچھی نصیحت اگر وہ دوست کر دے، اس ایک جملے سے اس دوست کا گھر بچ جائے. تعاونوا علی البر والتقویٰ. نہیں معلوم اس ایک نوجوان کو اس ایک جملے سے کتنی نمازوں کا، کتنے شب نماز کا ثواب اسے مل گئے. تو تعاونوا علی البر والتقویٰ. تو یہ ایک اہم چیز کہ عام طور پر دیکھا یہی گیا شوہر کے لیے. ایک جملہ کسی نے کہا تھا، میں نے پڑھا تھا کسی بک میں، انگریز نے کہا تھا البتہ یہ کہ کاش کہ میں بھیڑیا ہوتا اور میری ساس کوئی سانپ ہوتی، وہ اچھا تھا، وہ اچھا تھا جیسی ساس مجھے ملی. پتہ نہیں کس خون کے ساتھ اس نے جملے لکھے تھے، لیکن ہوتا ہے. یہاں کیا مسئلہ؟ ساس کی بیجا مداخلت اپنی بیٹی کے امور میں، بیجا مداخلت، انٹرفیئرنس کرنا، نصیحتیں کرنا، کبھی ڈانٹ کے، کبھی محبت سے، کبھی مشورے کے ذریعے سے، کبھی نصیحت کے ذریعے سے. یہ جو مداخلت ساس کی جانب سے ہو رہی ہے، یہ وہ چیز ہے کہ جو بہت ساری غلط فہمیوں کا سبب بن جاتی ہے. ہوتا کیوں ہے؟ بہت مختصر کر کے ہوتا کیوں ہے؟ کیوں ساس مداخلت کرتی ہے بیٹی کی زندگی میں؟ کیوں خاموش نہیں رہتی؟ اس لیے کہ دیکھیے شادی سے پہلے، یعنی اپنی بیٹی کی شادی سے پہلے، اس نے اپنے داماد کا ایک تصور بنایا ہوا ہے. میرا داماد ایسا ہوگا، میرا داماد ایسا ہوگا. اگر شومی قسمت کا نہیں، شومی قسمت تو غلط کہہ دیا، اگر خوش قسمتی سے ایسا ہی داماد مل جائے الحمدللہ. لیکن اگر ایسا داماد جیسا وہ چاہ رہی تھی نہیں ملا، کسی بھی اعتبار سے اس میں وہ کمی تھی، تب وہ کیا کرے گی؟ دیکھیے وہ مداخلت کرے گی، وہ اپنی بیٹی کو ذریعہ بنائے گی اپنے نظریات، اپنی افکار، اپنی نصیحتوں کو بیٹے تک پہنچانے کا. ادھر سے وہ ماں الغا کرے گی، ادھر سے وہ بیٹی بتائے گی. شوہر جانتا ہے کہ یہ سب پڑھا لکھا کر ماں بھیج رہی ہے. اب جو بھی چپقلش ہوگی، جو بھی جھگڑا ہوگا، جو بھی ناچاقی پیدا ہوگی، اختلاف مزاج بروز کرے گا، ظاہر ہوگا، تو لڑکے کی نگاہ جائے گی کس طرف؟ کہ میری بیوی کو ٹرین کر رہی ہے میری ساس. آہستہ آہستہ یہ احساس بڑھتا جائے گا، ادھر سے مداخلت بڑھتی جائے گی. ہوگا کیا؟ غیر عاقلانہ راہ حل، ماں ہی سے بیٹی کو جدا کر دو، ماں کے یہاں کم سے کم آنا شروع کر دو، آنے جانے پر پابندی لگا دو. میں نے کہا یہ راہ حل نہیں ہے. اس لیے کہ وہ شوہر یاد رکھے کہ یہ اس ماں کی حقیقی بیٹی ہے. ڈرا کر دھمکا کر کچھ دیر تو کام چل جائے گا، لیکن پھر نتیجہ یہ نکلے گا کہ یہ جو بیٹی ہے اب اس کی ماں کی شکل اس کے سامنے مظلوم ہوتی جائے گی، اور اب یہ گستاخیوں پر اترے گی. اب یہ دیکھ رہی ہے کہ میرے پاس اس کے علاوہ کوئی اور راہ نہیں ہے، میرے راستے میری ماں سے ملنے کے لیے بند کر دیے گئے ہیں. لہذا وہ کیا کرے گی؟ وہ شوہر سے بدتمیزی کرنا شروع کرے گی. وہ اپنی ماں کی ہر اچھی بری بات کو ڈیفینڈ کرے گی، اور پھر جواب میں شوہر کی ماں، اس کی توہین، اس کی بے احترامی. دیکھیں کس طریقے سے جنگ کے شعلے بھڑکیں گے. غلطی کہاں سے ہوئی ہے؟ وہ ساس کہ جو بیجا مداخلت کر رہی تھی اپنے بچی کے امور میں. ایسے کرنا ہے، ایسے کرنا ہے، اس طرح بات کرنی ہے، اس طرح جواب دینا ہے. راہ حل کیا ہے؟ کیا جدا کر دیا جائے؟ نو. سختی عائد کر دی جائے، تعلقات ختم کر دیے جائیں، کم سے کم ملا جائے؟ نو. راہ حل ایک.
اور راہ حل یہ ہے کہ وہ شخص، وہ شوہر ایک بات کو اچھی طرح سمجھ لے کہ یہ سگی بیٹی ہے اس کی، ان دونوں کے درمیان جدائی نہیں ہو سکتی، یہ حماقت نہ کرے۔ اور دوسری بات یہ سمجھ لے کہ یہ جو دخالت ساس کر رہی ہے، بہت اہم ہے نقطہ یہ جو دخالت اس کی زندگی میں ساس اس کی بیوی کے ذریعے سے کر رہی ہے، اطمینان رکھیے، اب دیکھیے برا مت مانیے گا، اطمینان رکھیے کہ واقعاً یہ محبت میں کر رہی ہے، یہ واقعاً دل سوزی میں کر رہی ہے، اس لیے کہ وہ جانتی ہے کہ میری بچی کا گھر اگر تباہ ہوا تو میری بچی بھی تباہ ہوگی۔ اسے شاید آپ سے محبت نہ ہو، اپنی بچی سے بہت محبت۔ کبھی بات کر کے دیکھیے اپنی ساس کے سامنے، میں مرنے جا رہا ہوں، تمہیں خدا کا واسطہ، تمہیں رسول کا واسطہ، اس لیے کہ یہ مرے گا تو میری بیٹی ہی بیوہ کہلائے گی۔ لہذا یاد رکھیے وہ اپنے بیٹی کے گھر کو کبھی تباہ نہیں کرے گی۔ اب یہ جو نصیحتیں وہ کرتی ہے، وہ کیوں کرتی ہے؟ اسی محبت کی وجہ سے۔ بعض اوقات یہ عاقلانہ نصیحتیں ہوتی ہیں اور بعض اوقات یہ احمقانہ نصیحتیں ہوتی ہیں۔ تو اس بات کو ذہن میں رکھے شوہر کہ بری نیت سے نصیحتیں نہیں کی جا رہی، کرنا صرف اتنا ہے، نہ جدا کرنا ہے، نہ تعلقات توڑنے ہیں، صرف۔ اب یہ پوری ایک تقریر بن سکتی ہے، لیکن میری بھی گنجائش اب وقت کی ختم ہو گئی ہے، اور آپ بھی جس طرح سے پہلو بدل رہے ہیں، پتہ نہیں غصے میں، پتہ نہیں تھکاوٹ سے، کہ اب لیکن بس یہ آخری جملہ ہے، آخری جملہ کہ راہ حل یہ ہے، پہلی بات ذہن میں رکھے کہ ماں جو دخالت کر رہی ہے بیٹی کے امور میں، دیکھیے فرق ہے ان دخالتوں میں اور اس دخالت میں، برا مت مانیے گا، کیونکہ یہاں پر اس کی بیٹی کا گھر تباہ ہوگا، یہاں اس کی بیٹی جو ہے وہ طلاق یافتہ بنے گی۔ مرد پر داغ نہیں لگتا، عورت پہ داغ لگ جاتا ہے، لہذا وہ کوئی بری نیت سے نصیحت نہیں کر رہی، لیکن محبت میں اس ریچھ کی طرح ہو گئی ہے جو اپنے دوست کی ناک سے مکھی ہٹانے کے لیے اس کی ناک پہ پتھر مار دیتا ہے، یہی وہ ساس کرتی ہے۔ خدا کے لیے اے دلہنوں کی ماؤ، اے ساسو، خدا کے لیے تم سمجھتی ہو کہ واقعاً اچھی بات ہے، فائدہ ہوگا، خاموش ہو جاؤ، مت کرو نصیحت، اس لیے کہ یہ نصیحتیں کسی بھی وقت بدگمانی میں تبدیل ہو سکتی ہیں۔ راہ حل یہ اہم ترین چیز وہ یہ کہ شوہر اور زوجہ ایک دوسرے کے درمیان انڈرسٹینڈنگ کو پیدا کریں، بہت اہم ہے یہ پورا، میں نے بتایا ایک چیپٹر ہے، اس پہ بات میں نہیں کر سکتا۔ انڈرسٹینڈنگ، جانتے ہوں، وہ اس کو جانتا ہو، یہ اس کو جانتی ہو۔ ایک صاحب آئے، اور لطیفہ تو نہیں ہے، حقیقت ہے، ایک صاحب آئے اور انہوں نے کہا کہ ان صاحب کی اپنے دوست کی وائف سے کہ بھائی آپ کے شوہر جو ہیں وہ ایک خاتون کے ساتھ میں نے دیکھا ہوٹل میں ٹیبل پہ چائے پی رہے ہیں، تو ان خاتون نے مسکرا کے کہا کہ اچھا ایک، میں تو سمجھ شاید 3 بیٹھی ہیں، یعنی وہ جانتی ہے کہ میرا شوہر با وفا ہے، میرا شوہر اس کا کردار کیسا ہے، انڈرسٹینڈنگ ہو دونوں کے درمیان، وہ جانتا ہے کہ میری بیوی جو ہے بدنیت نہیں ہے میرے گھر والوں کے معاملے میں۔ انڈرسٹینڈنگ یہ خود ایک تفصیلی بات ہے، اس کو میں یہیں میں چھوڑتا ہوں۔ انڈرسٹینڈنگ، اور اس کے بعد جو نصیحتیں ماں کی جانب سے آ رہی ہیں اور بیگم صاحبہ ٹیلی کاسٹ کر رہی ہیں لائیو نشریات، وہ یہ کرے کہ واقعاً دیکھیے، اب اس کو اینالائز کرے، واقعاً اگر اچھی نصیحت ہے تو اس کو قبول کرے، اچھی بات، لیکن میں نے بتایا عام طور پر وہ اچھی تو کیا ہوں گی، تو عقل کے ساتھ، تدبر اور فراست کے ساتھ اپنی زوجہ کو متقاعد کرے، قائل کرے، قدم قدم پہ اس نے مجھے سہارا دیا ہے، قدم قدم پر میری اس نے حمایت کی ہے، اور رو رہا تھا۔ اس لیے کہ یاد رکھیے جو انسان اپنے سسرال سے لڑ جائے، بہت سارے حمایتیوں سے، دوستوں سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ جو بھی، چاہے لڑکی ہو، چاہے شوہر ہو، چاہے بیوی ہو، جو بھی قطع تعلق کرے گا اپنے حمایتیوں کو اپنے ہاتھ سے کھو دے گا۔ اور اگر اپنے سالوں کے ساتھ، اپنے دیوروں کے ساتھ، اپنی نندوں کے ساتھ، اپنی ساس کے ساتھ رشتوں کو مضبوط رکھے تو یقین مانیے پرخلوص دوست جو ہیں اس کے پیدا ہو گئے،
کہ اس کی کاروبار میں مدد کر سکتے ہیں، اس کے سوشل کانٹیکس میں مدد کر سکتے ہیں. رمز موفقیت ہے. تو ہمیشہ انسان چاہتا ہے کہ اس کے حمایتی اور اس کے مدد کرنے والے اس کی مدد کریں.